بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طلاق اور خلا کے بڑھتے ہوئے رجحان کو دیکھتے ہوئے اصلاحی پرپس کے لیے یہ ویڈیو میری طرف سے ایک چھوٹی سی کاوش ہے۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، سورہ بقرہ سے لے کر والناس تک چلے جائیں۔ آپ کو نماز، روزے، حج، زکوٰۃ میں سے کسی ایک فرض کی تفصیلات نہیں ملیں گی۔ آپ کو یہ بھی نظر نہیں آئے گا کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، لیکن نکاح، طلاق، شادی، ازدواجی معاملات، میاں بیوی کے تعلقات، گھریلو ناچاقی، کم یا زیادہ اختلافات کی صورت میں کرنے والے کام، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس مقدس ترین کتاب میں بتا دیا ہے، جس کو ہم اور آپ چوم چوم کر رکھتے ہیں لیکن سمجھنے کی کوشش بالکل بھی نہیں کرتے۔ آپ مان لیں کہ ہمارے معاشرے میں طلاق اور خلا کی سب سے بڑی وجہ عدم برداشت ہے۔ خواتین کی نہ ختم ہونے والی خواہشات نے بھی معاشرے کو جہنم میں تبدیل کر دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب دین گھر کے مرد میں آتا ہے تو گویا گھر کی دہلیز تک آتا ہے، لیکن اگر گھر کی عورت میں دین آتا ہے تو اس کی 7 نسلوں تک دین جاتا ہے۔ اسلام نے فرد اور معاشرے کی اصلاح اور امن و سکون کے لیے ہر شخص کے حقوق اور فرائض مقرر کر دیے ہیں۔ عورتوں کے حقوق کے لیے تو ہر دوسرا شخص بات کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم اسی طرح مردوں کے حقوق کی وضاحت بھی کر دیں تو معاشرے میں کافی حد تک سدھار آ سکتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کو جانے بغیر ازدواجی زندگی سٹارٹ کر لی جاتی ہے، اور پھر رزلٹ یہ ہے کہ لاسٹ 2-3 ڈیکیڈ سے طلاق اور خلا کی شرح میں گریجولی اضافہ ہو رہا ہے، نسلیں برباد ہو رہی ہیں۔ ازدواجی زندگی سٹارٹ کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ان تعلیمات سے گائیڈ لائن حاصل کی جائیں تاکہ نکاح کی مقصدیت اور اس کے بینیفٹس صحیح طور پر حاصل ہو سکیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک لڑکی اپنے والد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا، مجھے بتائیے کہ بیوی پر شوہر کے کیا حقوق ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شوہر کا بیوی پر حق یہ ہے کہ اگر شوہر کے جسم پر زخم ہو اور بیوی اس کو زبان کے ساتھ چاٹے تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث المستدرک الحاکم حدیث نمبر 2767 میں موجود ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے اور مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اگر میں مخلوق میں سے کسی کے لیے سجدے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کے نکاح میں آ جانے اور بیوی بن جانے کے بعد عورت پر اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہو جاتا ہے، اور شوہر کا حق ہے کہ اس کی بیوی اس کی تابعداری میں انتہا کر دے، اس کی خدمت کو عبادت کا درجہ دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرد کا بہترین خزانہ نیک عورت ہے۔ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ شوہر کو خوش کر دے، شوہر کوئی حکم دے تو وہ حکم مانے اور شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دے کر جہاں شوہر اور بیوی کی قربت کی وضاحت کی ہے، وہیں یہ بات بھی عام فہم ہے کہ جس طرح لباس انسان کے عیب کو ڈھانپتا ہے اور اس کے وقار کا سبب بنتا ہے، اسی طرح شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے رازوں کے بھی محافظ ہیں۔ قرآن کریم میں محسنات ایسی عورتوں کو کہا گیا ہے جو نکاح کے بعد اپنے شوہر کو ایک محفوظ حصار کنسیڈر کریں۔ اگر یہ مائنڈ سیٹ نہیں ڈیولپ ہوتا تو وہیں سے تعلقات میں بگاڑ شروع ہو جاتا ہے۔ ازدواجی زندگی میں محسنات شرعاً اور اخلاقاً شوہر کے ماتحت ہوتی ہیں، جبکہ ویسٹرن کلچر میں عورتیں اس بات کو اپنے لیے قید اور حق تلفی تصور کرتی ہیں، اور شوہر کے حقوق کی ادائیگی کے لیے شریعت میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ ویسٹرن کلچر کو فالو کرتے ہوئے آج کل کی سو کالڈ مسلم ویمنز ایک ٹرم استعمال کر رہی ہیں، میرٹل ریپ، یعنی شوہر اگر بیوی کی مرضی کے بغیر ازدواجی تعلق قائم کرے گا تو وہ میرٹل ریپ کنسیڈر کیا جائے گا۔ یہ کس جگہ پر معاشرہ چلنے لگا ہے، یعنی نکاح کرنے کا بنیادی مقصد ہی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی شوہر نے اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلایا اور وہ نہ آئی، پھر اسی طرح غصے میں اس مرد نے رات گزار دی، تو صبح تک سارے فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں
اور اللہ تعالیٰ اس عورت سے ناراض رہتا ہے یہاں تک کہ شوہر اس سے راضی ہو جائے۔ سورہ نساء آیت نمبر 34 میں اللہ فرماتے ہیں مرد عورتوں پر حاکم ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے، چنانچہ نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں۔ یہاں ایک بات واضح کر دیں کہ قرآن کریم میں جہاں بھی عورتوں کے لیے فرما برداری کی بات کی گئی ہے وہاں نیک عورتیں کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے، یعنی جو بھی عورت فرما بردار ہوگی وہ لازماً نیک بھی ہوگی، بشرط کہ فرما برداری دل سے ہو، جبرن نہ ہو۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، لیکن شوہر کو عطا کردہ برتری کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عورت کو اپنا محکوم بنا لے اور جو جی چاہے سلوک کرے، بلکہ شریعت نے حقوق کی ادائیگی میں مرد کو بھی پابند کیا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 19 میں اللہ فرماتے ہیں کہ عورتوں سے اچھا برتاؤ کرو، اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو، مگر اللہ نے اسی میں بہت زیادہ بھلائی رکھ دی ہو۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، انہیں تمہارا ماتحت بنایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو اپنی بیویوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی وصیت کی۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہیں۔ رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز کا ٹاپک بہت واسٹ ہے۔ آج میں نے شوہر اور بیوی کے حقوق کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ڈسکرائب کرنے کی کوشش کی ہے۔ قرآن و حدیث کے ان ریفرنسز میں ہر شخص اپنا چہرہ خود دیکھ سکتا ہے۔ ویڈیو کے بارے میں کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔